قریش کے رشتے دار جو سب آئے اور آنے کے بعد انہوں نے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں یہ معذاللہ اتنا بڑا جادوگر صاحب کہ اتنے سے کھانے میں اتنے دنیا میں کھلا دیا اور کھانا وہیں کا وہیں رہا. اب رسول اٹھے یہاں کے کچھ سارے 9-11 دوسرے دن پھر بلا دیا. پھر کھایا اور کھا کے چلے گئے. رسول اللہ جو کہنا چاہتے تھے وہ نہیں کہہ سکے. اب جب تیسرا دن ہوا تو حضرت آدم یہ کھا کر اٹھنے لگے تو وہ ذات جسے بنی امیہ کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ نعوذ باللہ انہوں نے کلمہ ہی پڑھا تھا ایک دفعہ اس بارود شریعت میں اپنی چھپی ہوئی گردن کو اٹھایا اور کہا اے بنی قریش کے لوگوں کوئی اپنی جگہ سے نہ ہلے. میرا بیٹا بھتیجا کچھ کہنا چاہتا ہے. اب کسی نے ہمت جو اٹھے اور ان پر بھاگ جائے. تب سے ہمیں پتا چلا کہ اگر مجلس سے پہلے تبرک مل گیا تو پھر مجلس میں کوئی نہیں ہوگا. اس لیے ہمیشہ تبرک بھی مجلس کے بعد کیا جاتا ہے. صحابہ جو شیعہ تھے سبق لیا ہے. ارے اسلام میں جو بھی واقعات ہیں ان لوگ ہمارے سبق کے لیے ہیں کہ پہچانو فطرت انسان کیا ہے. لہذا اگر کسی کو کچھ کہنا ہے اچھی دعوت لڑائی کے لیے کون گے تو اس کو کھانے پر بلا اس سے محبتیں بڑھے. یہ نہیں کہ بعد میں انسان نے کہ دیکھو اس دن آیا کھانا کھایا آج یہ کر رہا ہے اور پھر سب کو بتاتا ہے. یعنی جو عمل اللہ کے خاطر کسی نے کیا ہے وہ اپنا عمل اپنے ہاتھوں سے ضائع کر دیتا ہے. کسی کی دعوت کرنا بہت ثواب ہے, رزق کشادہ ہوتا ہے, محبتیں بڑھتی ہیں, ایک دوسرے کا پتہ چلتا ہے. لیکن انسان وہ ہے جو اپنے آپ کا خود بیان کر دیتا ہے. یہ اس کی زبان یہ اس کی سوچ انسان کو بدل دیتی ہے. پھر کھانا کھایا رسول کھڑے ہوئے اور کہا اے قبیلے بنی ہاشم کے لوگوں, اے خاندان قریش کے لوگوں, اے حضرت عبد المطلب کی اولادوں, میں اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کر آیا. میں تم لوگوں کا رسول بن کر آیا تاکہ تم لوگ نجات پا جاؤ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس لیے میں کہتا ہوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, کہو کوئی اللہ نہیں ہے سوائے اس وحدہ لا شریک ہے جس کا نہ کوئی بھائی ہے نہ باپ ہے نہ بہن ہے نہ بیٹا ہے, وہ یکتا ہے, اس خدائی میں کوئی نہیں ہے, وہ احد ہے, اس پر ایمان لے آیا. جب رسول نے یہ کہا تو سارے جو خوف ابو طالب میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اپنی گردنوں کو جھکا دیا. اب جب جھکایا تو رسول نے پھر کہا کہ دیکھو اس کام اکیلا کام کرنے کا نہیں ہے, کوئی مجھے ساتھی چاہیے ہے, ناصر چاہیے ہے, مددگار چاہیے ہے. تم میرے لوگ ہو, خاندان کے لوگ, بتاؤ آپ میں سے کون ہے جو میری مدد کرے گا. وہ تو لات و حبل کے ماننے والے تھے, کون کھڑا ہوگا. جو کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. اب تاریخ میں دو روایتیں ہیں کہ 80 لوگ تھے یا 124 لوگ تھے. اب جتنے بھی تھے خاندان اولاد عبد المطلب جو رسول کے خاندان کے ہیں. رسول نے جب دوسری دفعہ جو اب تیسری دفعہ رسول کے الفاظ بدلے, کہا دیکھو میں غیروں کی مدد نہیں لینا چاہتا, تم میرے خاندان کے ہو, میں چاہتا ہوں کہ میرے اس نیک کام میں جو تبلیغ الہی کی تبلیغ ہے اس کی کے لیے کون میری مدد کرے گا. یاد رکھو جو میری مدد کرے گا, جو میری نصرت کرے گا, جو میرا ساتھ دے گا, وہ میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا.
جس کی ٹانگ پنڈلیاں بڑی پتلی پتلی تھی، جو مجمع کے سب سے پیچھے بیٹھا تھا۔ یعنی یہ بھی بتایا کہ دیکھو ہمیشہ بزرگ آتے، بزرگوں کو آگے رکھو، بچوں کو پیچھے رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بزرگ آگے ہوں گے بچے پیچھے ہوں گے تو بچے بزرگوں سے سیکھتے ہیں، اور بزرگوں کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں، ہمیں وہ باتیں کرنی ہیں، اپنے گھر سے زندگی ایسے گزارنا ہے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت ہو۔ ہمیں تو ان چیزوں کا خیال ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ ہمارا بچہ ہو یا کسی کا بچہ ہے تو تربیت کے اندر ہم نے کوئی غلط حرکت کی، غلط بات کہہ دی، وہ گھر جا کر کہے گا تو وہ کہے گا یہ کہاں سے سیکھ کے آئے ہو؟ وہ کہتا فلانے انکل کر رہے ہیں۔ اب بتائیے بچے کی کیا تربیت ہو رہی ہے؟ لہذا تربیت کا خیال ہونا چاہیے۔ ہم جس اسلام کو فالو کر رہے ہیں وہ ہمارا بنایا ہوا نہیں ہے، وہ اللہ کا بھیجا ہوا ہے جو ہم نے آل محمد سے لیا ہے۔ تو لہذا رسول نے کہا ہے تو 10 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہے؟ عجیب الفاظ ہیں اس ابو طالب کے لال کے، جس چیز کا سب سے پہلے اظہار کیا وہ ابو طالب کے بیٹے علی نے کیا۔ وہیں سے کھڑے ہو کر کہتا ہے انا ناصرک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میں آپ کی مدد کروں گا۔ پہلا رسول جس نے بتایا کہ یہ رسول ہے وہ علی کی ذات ہے۔ رسول نے کہا علی کو آگے بلایا، اپنے سینے سے لگایا، پیشانی سے لگایا اور پھر کہا اے لوگو پہچانو انت ولی، انت ولی، انت خلیفتی من بعدی۔ خاندان کے مجمع میں اعلان کر کے کہا کہ دیکھو یہ ہے وہ میرا جو ولی بھی ہے، ولی بھی ہے، اور میرے بعد خلیفہ ہوگا۔ ارے دین خاندان کے لیے نہیں آیا تھا، قیامت تک کے لیے نہیں تھا۔ اب سمجھو کہ ترتیبی کو جب رسول آ گئی حج سے آ رہے تھے تو ہمارے بزرگ آئی، اے میرے حبیب تم نے وعدہ کیا تھا پہلے دن کہ جو تمہاری فرض کرے گا وہ تم میرا بعد میرا خلیفہ ہوگا، تم دنیا سے جا رہے ہو۔ ارے بچہ سمجھ بات کو ٹالنا نہیں، میں اللہ سن بھی رہا ہوں، دیکھ بھی رہا ہوں۔ اے محمد تم نے بچے سے وعدہ کیا تھا، اب دنیا سے جا رہے ہو، اگر اپنے نبوت کو عزیز رکھتے ہو تو پہلے علی کی ولایت کا اعلان کرو۔ ایسے نہیں مسجد گھومے، رسول نے اٹھا کر کہا تھا من کنت مولا تعالی علی مولا، یعنی رسول نے دعوت بشیرہ میں علی سے کیا ہوا وعدہ نبھا کر بتایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے۔ علی وہ ہے، پہچانو علی کی ذات۔ اور یہ نہیں کہ 10 سال کا بچہ ہے تو بچپنے میں کہہ دیا، ہم تو یہاں بڑے بڑے کوئی بچہ ہمارا بڑا کہہ دے چھوڑو یار وہ تو بچہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہمارا تو ایمان ہے، امام پیدا ہوتا ہے تو امام ہوتا ہے، امام بچہ ہوتا ہے تو امام ہوتا ہے، امام جوان ہو تو امام ہے، امام بوڑھا ہو امام ہے، امام ہر حالت میں امام ہے۔ علی نے وعدہ کیا انا ناصرک یا رسول اللہ، ختم ہو گئی دعوت، چل پڑے۔ اب لازمی بات ہے یہاں کوئی بات اور میں کوئی ایسی بات کر دوں جو آپ پتہ نہیں کیا بات کر رہی ہے اور وہ آپ کے حساب سے غلط ہو تو آپ باہر نکل کے جو دوست ملے گا وہ چاہے اہل سنت کا ہو، اہل بل کا ہو، وہاں کا ہو، سنی ہو، شیعہ کوئی بھی ہو، لو حسین صاحب نے یہ بات کی کسی غلط بات ہے اور رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ، یہ جو تم 360 خدا کو مانتے ہو یہ چھوٹے ہیں، خدا ایک ہی ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے جس نے تمہیں اور اس کائنات کو خلق کیا ہے۔ اب یہ نکلے، اب جب نکلے
تو انہوں نے کہا بات چونک پہ گئے، جب باہر نکلے تو جی عبداللہ کے لال نے یہ بات کی ہے کہ ہمارے آبا و اجداد جو ہیں وہ بتوں کو مان کے جہنم میں گئے کافر تھے، یہی ہے بنی امیہ کا جو پروپیگنڈا سٹارٹ کیا ہے، یہ پروپیگنڈا بنی امیہ کے خاندان سے شروع ہوا ہے، جنہوں نے خاندانی لڑائی کو جو مذہبی لڑائی میں بدلا ہے وہ اسی مقام سے بدلا ہے۔ چلے اب جب وہاں پہنچے تو رسول گزر رہے ہیں، پیچھے وہی بچہ 10 سال والا جس کے کہتے ہیں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی تھی، وہ پیچھے پیچھے کھجوریں کھاتا آ رہا ہے، گٹھلیاں جیب میں رکھے جا رہا ہے۔ پہنچے کہا وہ ہے محمد جو عبداللہ کے بیٹے، انہوں نے کہا ہے کہ جو ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یہ بتوں کی پوجا کر کے ہم اور ہمارے آبا و اجداد ہم جہنم میں گئے۔ اب لازمی بات ہے کہ ہمارے جس کو بھی ہم فالوور ہمارے اللہ کو کوئی غیر مسلم کرتے ہیں یا ہم مسلمان کے کسی خلیفہ ہم برا کہتے یا کوئی آ کر ہمارے مولا علی کی شان میں آئے ہم اسے چھوڑے، کوئی بھی نہیں چھوڑے گا، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، وہ تو دیش میں آئے گا، وہ دیش میں انہوں نے کہا وہ آگے بڑھے۔ اب ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ جس نے دنیا سمجھ رہی تھی کہ مذاق میں آیا نا ناصر و یا رسول اللہ، آگے جیب سے جو کھجلی کھا رہا تھا کھجور نکالی اور نکال کر اس کافر جو آ رہا تھا محمد کی شان میں گستاخی کرنے کے لیے، پتہ چل گیا کہ جو محمد کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا علی نے بتائی ہے کہ اس کی سزا کیا ہوتی ہے۔ جیب میں ہی وہ آگے بڑھا، علی نے جیب سے کھجور کی کھجلی نکالی اور اس کے سینے پہ دے مارے، جو اس کے سینے کو توڑتی ہوئی پیچھے سے باہر نکل۔ ہمارے مسلمان بھائیوں ہم پر ہی الزام لگا رہے ہیں، کتنے جھوٹے ہیں شیعہ حضرات، کتنے غلو کرتے ہیں کہ علی نے گٹھلی ماری اور وہ سینہ توڑ کر چلی گئی۔ اور بے وقوفوں یہ بات کرنے سے پہلے تو سوچو کہ گٹھلی ماری کس نے ہے، کس نے گٹھلی ماری ہے؟ تو مارو گے، ہم ماریں گے، ہمارے ہاتھ سے پتھر بھی مار لو بڑا تھا تو وہ بھی سینے میں توڑنا باہر نہیں جائے گا۔ علی کا ہاتھ کچھ مکہ کے کچھ پرستوں کا ہاتھ نہیں تھا، علی کا ہاتھ کچھ عبداللہ ہی ہاتھ تھا، ارے وہ ہاتھ تھا کہ جو سینوں کو توڑتا ہوا چیرتا ہوا نکل گیا۔ کافروں کو پتا چل گیا، انہوں نے کہا بچوں کو لگا دو، بچوں کو لگا دو، کیونکہ موضوع عزیز ہے، پتہ ہے پنجہ کی خبر ہے، ایک ضرور پڑھیے محمد آلہ۔ اب جب کافروں کو پتا چلا تو انہوں نے کہا ایسے اگر میٹنگ کی اور کئی جتنے بچے لگا تو محمد مارے گا، پہلے کہتے کہ نام تو میرا دماغ ٹھیک نہیں ہے، دیکھو بچوں کو مار رہے ہیں۔ بچوں آج اور بچوں وہاں نکلنا محمد نکلے تو انہیں صاحب کہنا پتھر مارنا مٹی پھینکنا، اگر وہ تمہیں مارے تو بتا دے، ہمیں بتا دے۔ ٹھیک ہے، یہ بیٹھے چلے اور پہنچے۔ اب رسول گھر سے نکلے، 5 بچے جیسے 20 ادھر سے 50 ادھر سے، اب یہ کوئی 100-150 بچے مل کر چیخنے لگے، صاحب مجنون پتھر مار رہے ہیں، مٹی پھینک رہے ہیں۔ اب جب پھینک رہے ہیں تو اب ہم نے دیکھا کہ وہ بچہ جس نے کہا تھا کہ جو باپ ساری عمر میرے محمد کی حفاظت کرتا رہا، میں اسی باپ کا بیٹا ہوں، وہ آگے بڑھا اور بڑھ کر کہا ارے میرے رسول کے ساتھ کوئی بچہ بدتمیزی نہ کرے۔ اب یہ اکیلا وہ 150 انہوں نے کہا ان پر کیا اثر ہوتا؟ یہی تو میں کہتا ہوں کہ جس محمد رسول کی بات جس نے علی کو میرا بیٹا سمجھا وہ مارا ہے، وہ آگے بڑھا کہ میں شان محمد کو مستعمل ہوں، علی نے اٹھا کر اسے زمین پر رکھا، ان کی مدد کو پائے چل پڑے، علی نے ان کو دیکھا 15-20 آئے ان کو مارا، جب 50-60 پیٹے تو بھاگے سب گھروں کو، ارے یہ تو بچے ہیں، آؤ برابر میں میدان میں، آؤ کو حضرت
ٹوٹی کسی کی آنکھ ٹوٹی سارا تو آخری بات ہے کسی کی جان ٹوٹی کسی کا سر پھوٹا سب کچھ کر کے لگڑاتے لوٹے گھر کو پہنچے اب جب پہنچے تو مائیں گھر پہ دیکھا کسی کی ٹانگ ٹوٹی کسی کا ہاتھ ٹوٹا کسی کا سر پھوٹا کیا ہوا تو علی نے مارا کیا ہوا علی نے ٹانگ توڑ دی کیا ہوا علی نے ہاتھ توڑ دیا اب ہر طرف ہر گھر میں ہے کافروں کے گھر لیکن ہو رہا ہے علی علی ہر گھر میں علی علی ہو رہا ہے ارے مسلمانوں تم ہم علی کا نعرہ لگائے تو تمہیں تکلیف ہو جاتی ہے لگاؤ ان کافروں میں جو علی کے دشمن ہے اس گھر میں بھی علی علی ہو رہا ہے آئے باپ آئے تو بچے کو علی نے مارا آئے کتنے لوگ تھے کہا اکیلے علی تھے اور تم کتنے تھے اور پھر تو علی کو مار دیا کوئی نہیں سب بھاگے علی نے سب کو مارا اب پریشان ہے ایک بچہ 150 بچوں کو مار رہا ہے یہ کیسے ہو گیا لیکن اپنا خون تھا اپنا بچہ تھا ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا سر پھوٹا ہوا تھا انہوں نے سب بچوں کو پکڑا کوئی لگڑا ہے کوئی لورا ہے لے کر آ گئے دربار میں ابو طالب کے اے ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کا ہاتھ توڑ دیا دوسرا بولا ابو طالب تمہارے بیٹے نے ہمارے بیٹے کی ٹانگ توڑ دی کسی نے گال گھر چھوڑ دیا ابو طالب سب کی سنتے رہے جب سب اپنی اپنی کہہ چکے جھکے ہوئے سر کو اٹھایا اور اٹھا کر مزاج علی ابو طالب نے بتا دیا کہا اے لوگوں جاؤ جا کر اپنے بچوں سے کہہ دو کہ میرے محمد کے ساتھ بدتمیزی نہ کریں علی انہیں مارنا چھوڑ دیں گے یہ ہے ابو طالب جس نے ساری رسول کی حفاظت اور وہی علی نے کیا کہ ساری رسول کی حفاظت کرتے ہیں علی کے ذہن میں آیا کہ موت زندگی تو خدا کے ہاتھ ہے اگر میں چلا گیا رسول سے پہلے تو میرے رسول کی حفاظت کون کرے گا ذہن میں میرے بیٹے حرکت ہوتے ہیں وہ میرے رسول کی حفاظت کرے گا لیکن جب قرآن نے کہا واونا واونا اب یہ علی کے بیٹے نہیں ہے یہ رسول کے بیٹے تو اب علی پھر پریشان ہو گئے کہ میں جو رسول کی حفاظت کر رہا تھا کل کو نہ میں رہا نہ رسول رہے تو رسول کے بیٹے حسن و حسین کی حفاظت کون کرے گا تو وہ علی جس نے زندگی میں کبھی بھی کچھ نہیں مانگا اپنے رب نے وہ نماز شب میں دعائیں کر رہا اے اللہ مجھے مجھ جیسا بیٹا جو تیرے رسول کے بیٹوں کی حفاظت کرے نماز شب کی دعاؤں کا ثمر ہے عباس کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ عباس وہ ہے کہ جس کا نام فاطمہ رکھ کر بنی ہے ایک ذاکر روضہ حسین پر ذکر حسین کر رہا تھا لوگ گریا کر رہے تھے رو رہے تھے بےہوش ہو رہے تھے واپس آیا سو گیا خواب میں کالے بلے کی بیوی آئی اور کہا میں تیرے رسول کے بیٹی فاطمہ ہوں لیکن میں تم سے ناراض ہوں تو میرے بیٹے کے مسائل نہیں بنتا ہے کہا بیوی روز جاتا ہوں روز آپ کے بیٹے کے مسائل بنتا ہوں کہا میں حسین کی بات نہیں کر رہی میں اس کی بات کر رہی ہوں جو میرا بیٹا عباس ہے وہ عباس جس طرح علی کا نام لے کر دل کو سکون ملتا ہے ویسے ہی عباس ہے جس کو کہیں سے کچھ نہ ملے اسے اس باب الحوائج کے رب کرتا ہے بس اللہ دعائیں شب جو تھی وہ مقبول ہوئی علی مسجد میں تھے کہ خبر آئی ام البنین کے گھر بیٹا علی جلدی سے تیزی سے گھر میں آیا دیکھا ایک چاند ہے جو ام البنین کے گھر بولنے
علی مسورائے دیکھا، لیکن دیکھا ام البنین کے چہرے پر پریشانی علی کو تعجب ہوا کہ اتنا طاقتور اور خوبصورت میرا بچہ، اور ام البنین جو ہے وہ سنتا ہے، ام البنین کا نام فاطمہ ہے، علی نے جب فاطمہ کہتے ہیں تو ایک دن روتے ہوئے کہتی ہے اے مولا مجھے فاطمہ نہ کہا کرنا، کیونکہ جب آپ فاطمہ کہتے ہیں تو میں دیکھتی ہوں حسن حسین اور زینب بنت کو اپنی ماں یاد آ جاتی ہے، تو کہا اے فاطمہ میرے چار بیٹے ہوں گے، اب میں تجھے نام لیتا ہوں ام البنین، یہ ہے عباس کی ماں۔ ام البنین تو بھی پریشان کیوں؟ کہا مولا جیسا آپ چاہتے تھے بچہ ویسا ہی ہے، لیکن آنکھیں نہیں، بس اتنا سننا تھا۔ علی مسورائے اے ام البنین تمہیں کیا پتا؟ یہ علی کا بیٹا ہے، میں نے بھی 3 دن کعبے میں آنکھ نہیں کھولی تھی جب تک رسول کی گود میں نہیں آیا تھا، میں جانتا ہوں عباس کیسے آنکھ کھولے گا۔ یہ کہہ کر ایک دفعہ حسین کو آواز دی، اے حسین آؤ تمہارا بھائی عباس۔ جیسے ہی حسین نے سنا جس طرح فاطمہ کو وصیتیں کی تھی فاطمہ، ویسے حسین کو بھی بتایا تھا کہ ام البنین کا بیٹا ہوگا عباس، وہ تیرا ناصر ہوگا۔ حسین نے جیسے ہی عباس کا نام ہوا دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا بابا کی گود میں میرا بھائی، اے بابا یہ بھائی مجھے دے دو۔ حسین نے عباس کو گود میں لیا، سینے سے لگایا، پیشانی کا بوسہ لیا۔ عباس نے محسوس کیا کہ میں حسین کے ہاتھ میں آیا، گود میں آ گیا ہوں، اپنی آنکھوں کو کھول کر حسین کے چہرے کی زیارت کی۔ ابھی حسین پیار کر رہے تھے کہ علی کی بیٹی کو پتہ چل گیا زینب کو کہ عباس آیا ہے، ہمیں ماں کی وصیت ہے، جلدی سے آ گئی۔